السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے 7 پلرس آف اسسمنٹ. اسسمنٹ کے 7 پلرس یا 7 ستون کون کون سے ہیں؟ تو اس میں یہ 7 پلر دیے ہوئے ہیں اس سلائیڈ میں، تو اس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارا سوال ہے وائی اسیس. ہم اسیس کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں نہ صرف جو پرپز ہے اسسمنٹ کو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ اسسمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے نتائج کو استعمال کرتے ہیں یا ان کو اسسمنٹ کے نتائج کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جو بگس نے پوائنٹ کیا ہے کہ جس طرح فارمیٹیو اور سمیٹیو فنکشن جو ہے اسسمنٹ کے وہ پرپز کی لحاظ سے مختلف ہے، اسی طرح ڈائٹل نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پالیسی میکر، ایڈمنسٹریٹر، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے مقاصد کے لحاظ سے اسسمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو اس میں وائی اسس میں 2 پوائنٹس ہوئے، ایک پرپز آف اسسمنٹ اور دوسرا اس کو استعمال کرنے والے کون کون لوگ ہیں. نمبر سیکنڈ پہ ہے ہاؤ ٹو اسیس، کہ کس طرح اسیس کیا جائے. تو اسسمنٹ کے کنفلیکٹنگ موڈز ہے، اس کے متصادم طریقے ہیں. اس میں فارمل اور انفارمل ہے. اسی طرح کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اسسمنٹ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینیوس اسسمنٹ بھی ہے جو کہ ایک کورس ورک کی فارم میں شکل میں ہوتا ہے، اور ٹرمینل ایگزامینیشن اسسمنٹ جن کو ہم ایگزامینیشن کا نام دیتے ہیں، یہ بھی اسسمنٹ کا ایک موڈ ہے. اس طرح انٹرنل جو اندرونی امتحانات اسسمنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیچر کیری آؤٹ کرتا ہے اپنی ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل اسسمنٹ ورک پلیس میں ہوتا ہے جو کہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کا جو اسٹوڈنٹ کو جانتے بھی نہیں ہو، یعنی اسٹوڈنٹ کو پڑھانے والے استاذ کے علاوہ اگر کوئی اور یہ اسسمنٹ لے تو اس کو ہم ایکسٹرنل ایگزامینیشن یا اسسمنٹ کہتے ہیں. نمبر تھرڈ ہمارا سوال ہے واٹ ٹو اسیس، کہ ہم کیا اسیس کریں. تو اس میں بھی مختلف کیسز ہوتے ہیں، جس طرح کیس اسٹڈی ہے، آیا ہم اس کو اسیس کرتے ہیں. اسسمنٹ ڈیوالڈ اسسمنٹ ہے، یا اسیسنگ ایگزیبیوشن ہے، یا اسیسنگ انٹرویوز ہے، یا ہم آبزرویشن کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، یا اورل پریزنٹیشن کو اسیس کرتے ہیں، یا پورٹ فولیو کو اسیس کرتے ہیں، یا اسیس کرتے ہیں ریکارڈ آف اچیومنٹ اینڈ پروفائلز، یا اسٹیمولیشن اور گیم کو ہم اسیس کرتے ہیں، یا اسیس کرتے ہیں ورک بیسڈ لرننگ. تو یہ مختلف جو ہے کیسز ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سوال کو فلفل کرتا ہے واٹ ٹو اسیس. اس میں ہم کیا اسیس کرنا چاہتے ہیں، جو مختلف کیٹیگریز دی ہوئی ہے. نمبر فورتھ پہ جو ہے وین ٹو اسیس، کہ کب اسیس کیا جائے. تو جب ہم وین ٹو اسیس کہتے ہیں تو یہ اپنے مقصد کے لحاظ سے اسسمنٹ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہے. جس طرح سمیٹیو جو اسسمنٹ ہے وہ عام طور پر ریسٹرکٹ ہوتا ہے اینڈز آف ماڈیولز، ایئرز اور پروگرام. سال کے آخر میں یا پروگرام یا سیمسٹر کے آخر میں جو ہم اسسمنٹ کہتے ہیں تو پرپس کے لحاظ سے وہ سمیٹیو اسسمنٹ کہلاتا ہے. اس طرح ٹرمینل اور کنٹینیوس اسسمنٹ میں بھی فرق یہ ہے کہ ٹرمینل ایگزامینیشن اسسمنٹ جو اینڈ پہ لیا جاتا ہے، کنٹینیوس جو ہے فارمیٹیو اسسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح اس میں جو کنٹینیوس ایگزامینیشن میں ٹیچر جو ہے نون ہوتا ہے اور دوسروں میں ان نون ہوتا ہے، یعنی کوئی اور اس کا ایگزام لیتا ہے. نمبر 5 پہ ہے ہو ڈز دا اسیسنگ. اس میں دا سورس آف اسسمنٹ، اسسمنٹ کے ذرائع یا وہ لوگ یا اشیاء جو کہ اسسمنٹ کا پروسیس کرتے ہیں. اس میں ٹیوٹر شامل ہے، جو استاد ہے، پڑھانے والا ہے، وہ اسیس کر سکتا ہے.
سیلف اسسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹ خود بھی اسیس کر سکتے ہیں، پیئر اسسمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی اسٹوڈنٹ کا ایک دوسرا ساتھی جو ہے اس کو اسیس کر سکتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر بیسڈ اسسمنٹ بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر پہ بھی جو ہے سوالات تیار کر کے اس کو اسیس کیا جا سکتا ہے۔ اور امپلائر اسسمنٹ، یا کوئی شخص یا فرد انڈیویجول جو عام طور پر ایکسٹرنل ایگزامینیشن میں ہوتا ہے، وہ بھی اس کو اسیس کر سکتا ہے۔ تو یہ سورس آف اسسمنٹ ہوئے جو کہ مختلف طریقے اس کے ہیں۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہے ہاؤ ویل ڈو وی اسیس، کہ ہم کس طرح بہتر انداز میں اسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوشچن جو ہے جب اٹھتا ہے تو اصل میں یہ ایک اسسمنٹ کی ریلائبلٹی، اس کی ویلیڈیٹی، ایکویٹی اور باعث، جس طرح چیٹنگ ہے، کوالٹی ہے اور سٹینڈرڈ ہے، ان ایشوز کو یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ریلائبلٹی ایز اے کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی جو ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ افیکٹ رکھتا ہے۔ جب ہمارے میجرمنٹ انسٹرومنٹ کہ ایک جیسے نتائج ہو، جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہ میجرمنٹ اسی طرح کے ایک گروپ پہ، تو اس کو ریلائبلٹی کہتے ہیں۔ اور ایکویٹی اور بیسس جو ہے یہ ایک لارجر فکچر ہے، ریلائبلٹی کا ایک وسیع تصویر ہے جو باعث سے ہے، یہ تھریٹن کرتا ہے، خطرے میں ڈالتا ہے ریلائبلٹی کے، یہ ڈسٹارٹ کرتا ہے رزلٹ کو جب ہم کچھ فیکٹر جو ہے اگنور کرتے ہیں، جس میں جینڈر، ایتھنیسٹی، ایج اور پریویس ایکسپیرینس شامل ہے۔ نمبر 7 پہ ہے what do we do or where do we go next۔ یہ ہم سوال we need to use what we have learned to plan improved procedure in future۔ ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح پلان کر لیں فیوچر پروسیجر کے لیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے بیسٹ لرننگ ایکسپیرینس ان کے پاس ہو، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے فیوچر ہوتے ہیں، اور ان کی فیوچر جو ایجوکیشن ہے، ان کی پلاننگ وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ سوال اس کو فلفل کرتا ہے۔